بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نور الازا کی شرح کبیر ہے مداد الفتح خود مصنف کی، پھر اس کا اختصار کیا مراق الفلاح، تو علامہ طحطاوی نے مراق الفلاح کی شرح لکھی ہے۔ جی آپ یہ تینوں کتابیں اکٹھی پڑھ رہے ہو، نور الازا بھی، مراقی بھی اور طحطاوی بھی۔ ابھی خطبہ چل رہا ہے، یہ جو مراقی میں بابے نے وضاحت کی ہے اس کی اب شرح پڑھ رہے ہیں۔ اچھا جی، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْبَرُّ الرَّحِيمُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ معنی کرتے ہیں اس کا، یہ معنی کیا ہے اس کا؟ یعنی تصدیق کرتا ہوں میں اپنے قلب کے ساتھ، اور اقرار کرتا ہوں میں اپنی زبان کے ساتھ، اذعان اور انقیاد کے ساتھ، یعنی یہ یقین کرتے ہوئے اور اندر سے جھکتے ہوئے۔ کس بات کا اذعان؟ یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ یہ معنی ہے کس کا؟ اذعان تے انقیاد منقاد ہونا، مان لینا۔ تو یہی اسلام ہم سے یہی پوچھتا ہے کہ کلمہ بھی پڑھتے ہو اور بات نہیں مانتے ہو، قرآن نہیں پڑھتے ہو، عمل نہیں کرتے ہو، کلمہ بھی پڑھتے ہو، کلمے کا تمہیں معنی پھر نہیں آتا ہے۔ اور لانا اشہادوں کا خطبوں میں مطلوب ہے، جو خطبے ہیں، خطبہ نکاح کا، جمعے کا، عید کا، اور کوئی خطبہ دینا ہو تو اس میں کلمہ شہادت ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لخبر ابی داود والترمذی والبیہقی وصححہ مرفوعا۔ سونیا فرمایا ہر خطبہ نہیں اس میں تشہد، پس وہ ید جزما کی طرح ہے۔ ید جزما کا معنی کیا قلیل البرکت۔ جس خطبے میں شہادت نہیں ہے وہ قلیل البرکت ہے۔ قضا فی شرح المواہب، شرح مواہب علامہ زرقانی کی مواہب الدنیا پر، جو کئی جلدوں میں، اور ابو داود شریف، ترمذی، بہقی میں، سنن کبریٰ میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اچھا جی، قول جامع مندفع عنہ الموانع فی معناہ، یعنی اس کا جامع معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے اشہدوں کا، یہ کہ نہیں کوئی معبود جو مستحق ہو عبادت کا مگر جو واجب الوجود ہے، صرف عبادت کا مستحق وہی ہے۔ واجب الوجود مستحق لجمیع المحامد فی الواقع، جیسا کہ علامہ عصام نے کہا ہے اصول میں۔ علامہ اسام الدین ابراہیم بن محمد بن عرب شاہ اسفرائنی کان کاملا فائقا فی جمیع العلوم، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ یہ علامہ جامی کے شاگرد ہیں، اور مولانا اسام، تو انہوں نے علامہ جامی کی شرح جامی جو ہے اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہے مولانا اسام جی، اور تفسیر بیضاوی پر حاشیہ لکھا ہے، شرح قید پر حاشیہ لکھا ہے جی، اور
تلخیص المعانی کی شرح لکھی جس کا نام اطول ہے، شرح بقایا کا حاشیہ لکھا ہے، 943 میں وصال ہے، حوالہ طبقات المفسرین، اس میں ان کا تعارف ہے۔ اچھا جی، قال سنوسی رحمہ اللہ، علامہ سنوسی عبداللہ محمد بن یوسف حسنی سنوسی تلمسانی، ان کی تالیفات کثیرہ موجود ہیں جی، ان میں سے کبرا ہے اور اس کی شرح، اور وسطی ہے، پھر اس کی شرح، صغرا ہے اس کی بھی شرح، پھر صغرا صغرا ہے اور اس کی پھر شرح۔ یہ 4 کتابیں بابے کی آپ نے اور ان کی خود ہی شرح کی ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں علامہ سنوسی کہ اگر چاہے تم کہ تم لا مستغنی علی العموم ولا مفتقر علی العموم الا اللہ عز وجل، ہر کسی سے مستغنی صرف اللہ ہے، اور جس کی طرف سارے محتاج ہیں وہ صرف اللہ ہے، جس کی طرف سارے صرف اللہ۔ انہوں نے کہا کہ کلمے کا معنی تو یہ بھی کر سکتا ہے، لا مستغنی علی العموم، کہ نہیں کوئی مستغنی عموم بے عموم کے طریقے پر بے پرواہ، کسی کے پرواہ نہیں، اور نہیں کوئی مفتقر الی علی العموم کہ جس کی طرف احتیاجی ہو، مگر وہ کون ہے؟ اللہ عز و جل۔ علامہ سنوسی نے فرمایا اور یہ معنی اظہر ہے اول سے اور اقرب ہے اس سے، اور یہی اصل ہے اس کے لیے، کیونکہ نہیں مستحق یہ کہ عبادت کی جائے، یعنی جھکے اس کے لیے ہر شے، مگر وہ ذات جو مستغنی ہو ہر شے سے اور محتاج ہو اس کی طرف ہر شے، یہ ذات مستحق ہے کس کی؟ عبادت۔ بس ظاہر ہوگی یہ بات کہ عبارت ثانیہ اجری علامہ سنوسی نے اظہر ہے اولا سے، اس لیے کہ یہ مستلزم ہے جمیع عقائد ایمان کے اندراج کو اس کلمہ شریفہ کے تحت، سارے عقائد اس کے تحت آ گئے۔ مسئلہ جی، مسئلہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے تو ان پر مد آتی ہے، تو یہ لا کتنا لمبا کر سکتے ہیں، ذرا غور فرمانا۔ مناسب ہے یہ اللہ یہ کہ نہ لمبا کرے لا کے الف کی مد کو بہت زیادہ لمبا، لا الہ الا اللہ بہت لمبا، اتنا نہ کرے، اور یہ کہ قطع کرے حمزہ الہ سے، الہ کا حمزہ قطعی پڑے، اس کو ساکت نہ کرے، اور اللہ کا جو حمزہ ہے اس کو بھی پڑھے، اس کو بھی ساکت نہ کرے، اور یہ کہ لام کو مشدد پڑھے، لا الہ الا اللہ، سمجھائیے جی، اللہ کی لام کو مشدد پڑھنا ہے، الہ نہیں پڑھنا ہے، اس میں جلالت میں تو لام مشدد ہے، اور یہ کہ تفخیم کرے لفظ معظم کی، یعنی لام کو کاری زبان کی پر پڑھنا ہے، الا اللہ کی، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور مناسب ہے یہ کہ اظہار کرے ہا کا لفظ جلالت سے نال جوڑ کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سنیے اشہدو نال جوڑنا پھر بھی ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ اس میں جلالت کی ہاں کو کیا کرے؟ ظاہر کرے، یا وقف نہ کرے، مناسب یہ کہ ظاہر کرے، پڑھے اس کو، کیونکہ جو لفظ پڑھے گا ثواب ہوگا۔ اچھا جی توجہ، شرح الجوہرہ میں ہے اس کے مؤلف کے لیے،
یہ ابو الامداد برہان الدین ابراہیم بن حسن لقانی مصری، ان کے لیے تالیفات نافعہ ان میں سے جوہرۃ التوحید ہے. انہوں نے ایک رات میں لکھی تھی یہ کتاب، انشأ فی لیلۃ واحدہ. یہ تو جڑ جائیے. اور اس کی شرح لکھی ہے 3 شروع. اور کتاب ہے نصیحۃ الاخوان فی شرب الدخان. بھائیاں نے نصیحت کی تھی یہ سگٹاں چھڑ دیا، یہ تمہیں پینے چھڑ دو. اس موضوع پہ کتاب ہے. حاشیہ علی مختصر خلیل قضاء البطر فی نزہۃ النظر بہجۃ المحافل بالتعریف بروایات الشمائل، اور 4-5 کتابوں کے نام لکھے. اچھا جی، تو یہ شرح جوہرہ میں ہے. اس کے مؤلف کے لیے کیا اختلاف کیا گیا ہے؟ کیا افضل ہے مکلف کے لیے تلفظ لا الہ الا اللہ کے تلفظ کے وقت لا نافیہ کے الف کی مد، کیا یہ مناسب، کیا افضل ہے؟ یعنی مد زائد مد طبی پر، یعنی بہت لمبا کر کے لا مد طبی تو ہے نا، یہ 3 نقلہ 10 دن کاری، اس سے بھی لمبا کرے. کیا بھی یہ افضل ہے؟ جی از ہو لا بد من ہو، کیونکہ وہ ضروری ہے مد سے. مد طبی تو کرنی ہے نا، لا الہ نہیں پڑھنا، لا تو پڑھنا ہے کیونکہ اس میں مد ہے. اس سے بھی لمبا کرے. یا کہ قصر یعنی اختصار کرنا مد طبی پر. بات سمجھ رہے ہو؟ مد طبی ہے نا، بھی صرف اتنا لمبا یہ افضل ہے، یا اس سے لمبا کرنا لا الہ الا اللہ، یا یہ افضل ہے. سنی گل، اس میں بھی اختلاف ہے علماء کا. پس بعض علماء میں سے وہ ہیں جنہوں نے مد کو اختیار کیا ہے، جنہوں نے کہ بہت لمبا کرے، تاکہ لِيَسْتَشْعِرَ الْمُتَلَفِّظُ بِهَا نَفْيَ الْأُلُوهِيَّةِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ تَعَالَى. لا اتنا لمبا کرے تاکہ ہر غیر کی نفی ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جی اے بلاد جن نے شرارت کی تھی اسی تھا مار دیاں گے، ہوئے گل لمبی کر دیں چنی اونچی کر کے لیے. اے بھی تک اس طرح لمبا کر کے لا پڑے تاکہ سارے جھوٹیاں دی نفی ہو. یہ ایک بعض نے یہ کہا، بعض نے یہ کہا. اور بعض علماء میں سے وہ ہیں جنہوں نے قصر کو اختیار کیا ہے، بہت لمبا نہ کرے، بہت لمبا نہ کرے، تاکہ نہ پیش آ جائے اس کو موت قبل تلفظ بذکر ہی تعالی. کہیں ایسا نہ ہو کہ لا اتنا لمبا کیا اور ادھر روح نکلنے کا وقت تھا تو الا اللہ کا ذکر ہی رہ گیا. سمجھا گئی؟ علامہ فخر نے ان کے درمیان فرق بیان کیا، وہ ذرا سنیں. بفرق الفخر رحمہ اللہ، درمیان اس کے یہ کہ ہو اول کلام یعنی اس کے دخول کے وقت اسلام میں فَتُقْصَرُ وَإِلَّا فَتُمَدُّ. اگر تو کافر مسلمان ہو رہا ہے تو وہ بہت زیادہ لمبا نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا پڑھتے ہی موت آ جائے تو پورا مسلمان ہی نہ ہوا. نہیں سمجھے؟ وہ لمبا نہ کرے. اور اگر مسلمان ہے تو پھر لا کو لمبا کر کے پڑھ سکتا ہے. یوں فرق بیان کیا گیا. دیکھو کتنے بریک مسئلے. اچھا جی توجہ سنو، مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اور واجب سے ہے یہ کہ حاضر کرے ذاکر اپنے ذہن میں نفی کے وقت وجود فرد معبود واجب الوجود کا، وگرنہ پس نفی مطلقاً کفر ہے والعیاذ باللہ تعالی. مسئلہ سمجھے کہ جب لا الہ پڑھ رہا ہے نا اس وقت ذہن میں یہ ہو کہ اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے،
یہ نہیں کہ لا الہ کے وقت اگر سب کی نفی کر دی تو اللہ کی بھی نفی تو کفر ہو گیا. اتنا نازک مسئلہ نہیں کر سکتے. اور دیکھو کہ جب لا الہ پڑھا ہے نا اس وقت یہ ذہن میں ہو کہ اللہ ہے، وہ تو الا اللہ سے اس بعد میں ہوگا، لیکن اس نفی کے وقت یہ نہ ذہن میں ہو کہ کوئی بھی نہیں ہے. اگر یہ نفی یہ ذہن میں آگے بھی کوئی بھی نہیں ہے تو کفر ہے. اللہ توجہ جی. اور روایت کی ہے امام مالک وغیرہ نے کہ سونیا فرمایا، توجہ کرو، کہ افضل ہو کہ کہتا ہوں میں اور نبیون مجھ سے پہلے. فرمایا سب سے افضل ذکر جو میں بھی کرتا ہوں اور مجھ سے پہلے نبیوں نے بھی کیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ جو حدیث ہے موطا امام مالک میں بہقی کبریٰ میں دونوں حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے. یہ جو حدیث ہے علامہ طحطاوی فرماتے ہیں متفرع ہے اس پر یہ کہ اگر مولوی انیس نے قسم اٹھائی کہ البتہ ضرور ذکر کرے گا اللہ کا افضل ذکر تو وہ یہ کلمہ پڑھ لے تو قسم پوری ہو جائے گی. بات سمجھیے، کیونکہ سب سے افضل ذکر یہ ہے. یہ اگر کوئی قسم اٹھا دے کہ میں اللہ کا افضل ذکر کروں گا تو وہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ تو قسم سے قسم پوری ہو گئی. اچھا جی آگے الملک. کیا؟ الملک. یہ خاص ہے، ایک لفظ ہے مالک ایک ہے ملک. تو ملک اخص ہے مالک سے اس لیے کہ ملک وہ ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے اشیاء کا اور تصرف کرتا ہے امر کے ساتھ اور نہی کے ساتھ. ملک وہ ہوتا ہے جو اشیاء کا مالک ہو اور اپنی مرضی سے جس کا حکم کرے جس سے منع کرے، اور نہیں لازم مالک میں یہ کہ ہو متصرف اسی طرح. اس لیے مالک یوم الدین میں دو قراتیں ہیں متواترہ. ہماری قرات ہے مالک یوم الدین، دوسری قرات ہے کیا؟ مالک یوم الدین. قولہ البر، یہ بر کا معنی ہے محسن اور بار التقی الطاع. جی اللہ بر ہے، بر الرحیم. بار التقی الطاع الرحیم پیچھے پڑھ چکے الرحمن الرحیم آیا کہ نہیں؟ جی ایسا بس. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ. توجہ سنیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا، یہ سید کا لفظ مشتق ہے سادہ قومہ یسودہم سیادتاً باب کا تبع ہے اور اسم ہے سود بالضم اور معنی اس کا مجد شرف سید رئیس کریم مالک. یہ سید کا معنی ہے. رئیس کو بھی سید کہتے ہیں، کریم کو بھی، مالک کو بھی. سبحان اللہ. اچھا جی صرف آنے نے نہ صرف پڑھی ہے بچ کتاباں جو کچھ رہندیاں نے تو مطلب بول کے ہوگی مسئلہ تنوں درائی کرا دیں گے. اور اختلاف کیا گیا اس لفظ کے اصل میں. بعض نے کہا ہے سیبدن بر وزن فعل یا ساکن عین مکسور، یہ مذہب ہے بصریین کا. پھر جمع ہوگی اس میں با اور یا، دو میں سے پہلی ساکن ہے پس بدلایا گیا واو کو یا سے اور ادغام کیا گیا یا کا یا میں. کیوں؟ بوجہ اجتماع مثلین کے. اور قاعدہ یہ ہے
کہ مدغم وہ بدلا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے مدغم فی کی جنس سے. تو یہاں تو قانون کے مطابق تو یہ ہے کہ یا مدغم ہوئی ہے واؤ میں، واؤ کو یا کیا ہے، تو یا کو واؤ کرنا چاہیے تھا. کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ پہلا یہ ہے اس کا جواب دیا ہے. لیکن جب کہ تھی یا اخف واؤ سے، اس لیے بدلایا گیا واؤ کو یہاں سے مطلقاً، خواہ واؤ پہلے ہو خواہ واؤ بعد میں ہو، تو واؤ کو بدلانا ہے یہاں سے. یہ مذہب ہے کن کا؟ لفظ سید. بعض نے کہا ہے یہ بفتح العین ہے، یہ مذہب ہے کوفیین کا. اسی نا سیبدن ایو سیبدن، اس لیے کہ نہیں پایا گیا فعل بکسر عین صحیح میں، کوفی کہتے ہیں. پس متعین ہو گیا فتح قیاس کرتے ہوئے عین طل پر اور اس کی مثل. تو پھر جی پھر تو بننا چاہیے سید. کیا بننا چاہیے؟ سید کیسے بنا؟ پھر بدلایا گیا فتح کو کسرے سے یا کی مناسبت کے لیے، تو پھر ادغام کیا تو کیا بنا؟ اچھا جی، دو مذہب. اور بعض نے کہا ہے کہ اصل اس کا ہے سبید بر وزن امیر، یا کسرہ ثقیل تھا واؤ پر حذف کر دیا گیا، پس ساکنان جمع ہو گئے واؤ اور یا، پس بدلایا گیا واؤ کو یا سے اور ادغام کیا گیا پھر یا کا یا میں، جیسا کہ سیاہ مصباح وغیرہ لغت کی کتابوں میں یہ بیان ہے. فرمایا علامہ فاسی نے شرح الدلائل میں اول اشہر ہے او کوفیوں بصریہ دا مذہب سمجھائیے جی. علامہ فاسی ابو عیسیٰ محمد مہدی بن احمد بن علی بن یوسف فاسی، ان کی تالیفات میں سے ہے الدرۃ الغراء فی وقف القراء، سمت جوہر الفاخر من مفاخر النبی الاول والآخر، مطالع المسرات فی شرح دلائل الخیرات. تو یہ مطالع المسرات بڑی زبردست شرح علامہ فاسی کی دلائل الخیرات کی. اور جواہر الصفیہ من المحاسن الیوسفیہ، اور ممتع الاسماء فی الجزولی، اس کے علاوہ اور بھی کتابیں بابے لگے رہے نا جیسے تو پھر ویلے ہیں نا جی. محمدن سونے دا نام پاک کائنات دی ٹھنڈک. سنو جی مسئلہ جی، کیلا کہا گیا ہے کہ ہوگا کہ سونے دے نام وچوں اے سابق لفظ احمد پر پہلے آپ کا نام محمد ہے، اس کے بعد احمد، باقی سارے صفاتی نام. ابن قیم جوزی نے یہی قول کیا ہے، لیکن قاضی اعجاز رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں کہ لفظ احمد نام آپ کا پہلے ہے، محمد نام بعد میں ہے، اس لیے کہ آپ کا نام احمد پہلی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو اعلان کیا تھا وہ کیا ہے؟ مبشرا برسول یاتی احمد. اور آپ کا جو نام رکھا گیا محمد، یہ تو قرآن میں ذکر ہے، پہلی کتابوں میں ذکر نہیں. اچھا جی توجہ، ابن العربی نے کہا ہے، ایک ابن عربی کی وہ جڑے شیخ اکبر نے انہوں نے بھی تفسیر وہ والے نہیں ہوں گے، یہ دوجے نے ابن العربی، یہ مالکی نے، محدث نے، مفسر نے، احکام القرآن تفسیر انہوں نے یہ فرق کیتا ہے علماء نے بھی وہ شیخ اکبر مراد ہوں دی اتنے الف لام تو بغیر ابن عربی لکھنا ہے، تو اے مراد ہوں دی الف لام نہ لکھنا ہے ابن العربی. سمجھ گئے جی؟ تو ابن العربی نے فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء ہزار ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں. ان 99 تو نام لکھے نا، لیکن بے آپ دے نام سبل الہدا اور ارشاد کے اندر تقریباً یہ سارے نام موجود ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اسماء توقیفیہ ہیں،
کیا ہے؟ شرع پر موقوف ہے. کس پر؟ شرع پر موقوف ہے. ہم ان ناموں کا دوسری زبانوں میں اچھے لفظوں کے ساتھ ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نیا نام نہیں رکھ سکتے. نیا نام نہیں رکھ سکتے. بسم اللہ. اچھا جی، تو باقی وہی توقیفیہ کا اسماء تعالی المختار. مختار یہی ہے کہ سارے اسماء توقیفی ہیں، اور اس میں محمد اشہر و افضل ہے. احمد سے اصح یہی ہے کہ فضیلت زیادہ نام محمد میں ہے. وہ جو حدیثیں بھی ہیں بہت ساری، باقی نام احمد بھی. اضافی حاشیت الحموی علی الاشباح، اشباح و نظائر کے اندر جو حاشیہ حموی اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے. اچھا جی، آگے توجہ. احمد و احمد یہ افل تفضیل ہے. جو افل تفضیل ہوتا ہے نا، کبھی وہ فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. بہت زیادہ کرنے والا، بہت زیادہ کیا گیا. اور دو میں گلنا پڑی نے ہوں لوڑ جے ان کہتے ہیں محول. تو افل تفضیل محول ہے فاعل سے، جیسا کہ عالم بہت زیادہ علم والا. اب احمد کا معنی ہوگا بہت زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے. یا یہ محول عن المفعول ہے، جیسا کہ اشہر بمعنی مشہور تر. اب احمد کا معنی ہوگا محمود تر، جن کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے. بات سمجھی ہے؟ محمد کا تو معنی ہی وہ ہے نا، وہ تو اسم مفعول ہے کہ جن کی بار بار تعریف کی گئی ہے. تو احمد کا بھی دوسرا معنی محول عن المفعول کیا؟ محمود تر، جیسے اشہر بمعنی مشہور تر. لیکن اول لافل تفضیل اکثر ہے، لیکن بھی افل تفضیل فاعل کا معنی دے ہی اکثر ہوتا ہے، مفعول کا معنی دے یہ قلیل ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ یہ معنی ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، ویسے وہ بیان کر رہے ہیں کہ تفضیل فاعل کے لیے زیادہ ہے. جتنے آپ نے 22 باب سنائے ان میں فاعل والا معنی کیا ہے کہ بہت زیادہ مارنے والا، علم والا، شرافت والا. بیان کیا ہے اس کو ملا علی قاری نے شرح مشکات میں. ملا علی بن محمد سلطان حروی قاری نزیل مکہ وچ رہن والے. احد صدور العلم، یہ جڑے علم وچ لوگ نمایاں وچ فرد و عصر ہی اپنے زمانے میں اکیلے. الباہر السمت فی التحقیق و تنقیح العبارات، آپ نے تالیف کثیرہ لکھی ہیں بڑی کمال. ان میں سے شرح مشکات جس کو مرکات کہتے ہیں، شرح شفا ہے، شرح شمائل ہے، شرح نخبہ ہے، یہ ساری پہین تھلے. شرح شاطبیہ، شرح جزریہ، اور اثمار الجنیہ فی اسماء الحنفیہ، کہ حنفی علماء نے تعارف تے کتاب لکھی اثمار الجنیہ. اور شرح فقہ اکبر، یہ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو عرف بعرف ساری شرح پڑھیں گے سب کن انشاءاللہ. آپ مکہ شریف میں آپ کا وصال ہے شوال 14 شوال کو، اچھا جی ہجری 1014 نا 1014 ہجری میں آپ فوت ہوئے ہیں، اور مقبرۃ المعلی میں، جس کو جنت المعلی کہتے ہیں، مقبرۃ المعلی میں آپ دفن ہوئے ہیں. اچھا جی توجہ سنو. من عجائب خصائص ہی، سونیا دے نا دے خصائص سارے نہیں، ایک گل دسن لگے نے کہ آپ کے نام محمد اور احمد کے خصائص کے عجائب میں سے ہے کہ حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے. او حم اللہ، او چراغا، ہما حفاظت کرنا، او حمایت اسے کو کسی نے پشت بنائی کرنا، کہ حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان دو ناموں کی. یہ کہ نام رکھا جائے ان دو میں سے کسی ایک کے ساتھ نام رکھے کوئی ایک. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے اللہ نے ان دو ناموں کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ کسی نے یہ نام نہیں رکھے، نہ محمد اور نہ محمد. باوجود ان دونوں ناموں کے ذکر کے کتب قدیمہ میں اور عموم سابقہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام لے کر اعلان کیا تھا
اور باوجود اس بات کے کہ یہ دونوں اعلام منقولہ سے ہیں. منقولہ کا مطلب ہوتا ہے دونوں مشتقی ہیں، دونوں ایک ہوتا ہے مرتجل کہ وہ لفظ پہلی مرتبہ وجود میں آیا ہے، ایسے نہیں ہے، یہ دونوں کیا ہیں؟ دونوں مشتقی ہیں. تو مشتقات تو استعمال ہو سکتے ہیں لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی ہے. اللہ اچھا جی. اور باوجود اس بات کے کہ یہ اعلام منقولہ سے ہیں، بس نہیں واقع ہوئی یہ کسی ایک کے لیے سے پہلے بالکل. بہرحال نام احمد وہ تو بالاتفاق ہے، پہلے کسی کا نام احمد نہیں ہے. اور بہرحال نام محمد اصح یہی ہے کہ پہلے کسی کا یہ نام نہیں ہے. ذکر کیا اس کو علامہ شہاب نے شرح شفا میں، علامہ خفاجی. اچھا جی. بعض نے کہا کہ جب قریب آیا آپ کا زمانہ، جب آپ کے ولادت کا زمانہ قریب آیا تو یہ جو عیسائی اور یہودی تھے ان کے عالم مذہب کے، وہ ان کو پتہ چل رہا تھا کہ اب وہ ستارہ طلوع ہو گیا جی، سب کچھ کتابوں کے اندر موجود ہے. تو اس وقت کیا ہوا، اور پھیلایا اہل کتاب نے آپ کی تعریف کو اس نام دی ہستی پہ. انہوں کا نام محمد ہوئے گا. اس وقت بعض کہتے ہیں کہ نام رکھا بعض عرب نے اپنے بیٹوں کا محمد کے ساتھ، امید کرتے ہوئے کہ وہ محمد میرا بیٹا ہو. لیکن واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ رسالت کہاں رکھنی ہے. اچھا جی. آپ کی کنیت ہے ابو القاسم. کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی اولاد میں سے بڑے ہیں، بیٹوں میں سے بڑے ہیں، بیٹوں میں سے ان کا نام تھا قاسم. اور وہ اولہم پہلے. بعض نے کہا ہے سرکار کا نام قاسم اس لیے کہ سرکار جنت تقسیم کرتے ہیں جنتیوں کے درمیان. تو اب کا معنی والا بھی ہوتا، اب معنی ذو، اب معنی ذل قاسم یعنی تقسیم فرمانے والے جنت. تو ظاہر تقسیم سرکار نے جنت تقسیم. اشرا مبشرہ نو کنے آکھے وے 10 جنتی نے سونا فرمایا. حسنین کریمین نو جنتیاں دے سردار کنا فرمایا؟ سیدہ پاک نو جنتی عورتاں دی سردار کنا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا. اور جنہاں دے سرکار نے نال ہے کہ تو جنتی تو جنتی. تے قیامت نو سونے دی شفاعت نال گل بننی ہے، ورنہ تے سارے ڈکے نے کتے میدان محشر حل نہیں سکدا. سونا نے مقام محمود تے جانا ہے، لمبا سجدہ کرنا ہے، پھر اگلی گل ٹر رہی ہے. اچھا جی. اور مسئلہ جی مسئلہ اور شرط کیا گیا ہے ایمان کی صحت کے لیے آپ کے ساتھ آپ کے نام کی معرفت. سونے دے اتے ایمان لیونا تاں صحیح ہوئے گا جے سونے دے نام دی معرفت ہوئے گی، کیونکہ نہیں پوری ہوتی معرفت مگر نام کے ساتھ. لہذا اگر کوئی سونے دا نام ہی نہیں جانتا کہ آپ دا نام محمد یا احمد ہے، باقی تو جو صفاتی نام نے، ایمان صحیح کوئی نہیں. بھی کسی کو پوچھو مسلمانوں دے گھر چ بیٹھے ہو جڑا نے تیرے نبی دا نام کی ہے، وہ کہ میں نہیں پتا، یہ مسلمان نہیں ہے، ان ایمان ٹھیک نہیں. سنیے گا. اور ہونا آپ کا بشر من العرب، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ عربی ہیں، آپ اور آپ کا خاتم النبیین ہونا بالاتفاق، یہ سارا پتہ ہونا چاہیے. کیوں بوجہ عبارت ہونے اس کے قواطع متواتر، قواطع قاطعہ کی جمع مراد دلیل قطعی پکی متواترہ کے ساتھ. باقی آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ صحت ایمان کے لیے ہمارے نزدیک یہ شرط نہیں ہے. آپ کے اگر پوچھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ان کے والد صاحب کا نام بتاؤ، تو اگر کہے مجھے پتہ نہیں، تو یہ صحت ایمان کے لیے شرط کن کے نزدیک امدہ نام. کما قالہ العلامہ زین فی کتاب السیر من الاشباب والتابع الحمری. اور شرط کیا ہے یہ ایک جماعت نے محدثین سے، انہوں نے کہا یہ بھی شرط ہے صحت ایمان کے لیے، یہ بھی شرط ہے
کہ ان سے پوچھے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ کما فی اتحاف الموالی شراب بدء الامالی. سارے مقررین کی حالت ہے کہ پوچھ لو نا کہ امام زین العابدین کا نام تو سکی ہے آخر کے زین العابدین ہوتی نہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، یہ ابراہیم بن سلیمان ازہری ان کی کتاب اتحاف الموالی بشرح بدء الامالی. تنبیہ، توجہ کریں، نئی شرط کی گئی ہمارے نزدیک کافر کے اسلام میں لفظ شہادتین اور نہ دونوں کی ترتیب. مسئلہ سمجھا جائے کہ کسی کافر نے مسلمان ہونا ہو تو دونوں شہادتیں پڑھے تب مسلمان ہوگا، یا ترتیب سے پڑھے، پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ، مسئلہ بڑا اوکھا جو تیار کر رہا جی، اور بعد میں واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ شرط نہیں ہے، یہ مسئلہ سمجھا جائے. جن کو کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے واسطے تو شرط ہے، اس لیے کہ نص کی ہے علماء نے اس مسئلے پر کہ وہ بندہ جو انکار کرے سانے جل و علا کا، اسلام اس کا لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے. جو اللہ کا انکار کرے، جو سرکار کو مانتا ہو، کیا میں محمد رسول اللہ کو سچا رسول تو مانتا ہوں، اللہ کو نہیں مانتا، تو یہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھے تو مسلمان ہو جائے، کیونکہ پہلے جو اس تو پہلے مانتا ہے. بات سمجھی کہ نہیں؟ اسی طرح اور انکار کرتا ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، داخل ہو جائے گا اسلام میں محمد رسول اللہ پڑھنے کے ساتھ. لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے جتنے یہودی عیسائی، تو یہ صرف پڑھے کیا جو کیا ہو جائے گا. تو یعنی وہ بندہ جو محمد رسول اللہ پہلے مانتا ہے اس کو صرف لا الہ الا اللہ پڑھا دے تو یہ کیا ہو جائے گا. جو بندہ لا الہ الا اللہ پہلے مانتا ہے، سرکار کو نہیں مانتا، اس کو صرف محمد رسول اللہ پڑھا دے تو یہ نص کی ہے علماء نے اس بات پر. تو اس لیے بھی کہ دونوں پڑھنا، دونوں کی ترتیب کافر کو مسلمان کرنے کے لیے شرط نہیں ہے. ہاں دونوں کا منکر ہو تو پھر ظاہر دونوں پڑھ دیں. مسئلہ سمجھے؟ اب یہ صورت ہے کہ صرف محمد رسول اللہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہو جائے، اس کی تصویر بیان کرو تو کیا ہے کہ بندہ لا الہ الا توحید کا وہ قائل ہے، سرکار کی رسالت کا قائل نہیں، تو یہ صرف اتنا پڑھ لے کیا یہ کیا ہو جائے. اور اچھا جی توجہ سنیں، اور فرمایا علماء نے بے شک وہ شخص جو نماز پڑھے وقت میں درحال کے مقتدی ہو مسلمان امام کا اور پورا کرے اپنی نماز کو، تو حکم لگایا جائے گا اس پر مسلمان ہونے کا. جی آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے مقتدی ہے، سلام پھیرا، ہم اس کو جانتے نہیں، صرف ہم یہ دیکھ کر کیا فتویٰ دیں گے یہ کون ہے؟ مسلمان ہے. وفل کوستانی مولوی فاضل شمس الدین محمد کوستانی، ان کی شرح مختصر البقایا جس کا نام جامع الرموز ہے، 960 ہجری میں ان کا وصال ہے. کوستانی میں ہے جب مرتد کی باس کی کہ مرتد کیسے ہوتا کوئی شخص، نعوذ باللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اذا قال الکافرون، کہ اس باس میں لکھا ہے کہ جب کافر پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہو جاتا ہے مسلمان. اور نئی شرط کی گئی ہے کہ پہچانے ان کلمات کے معنی کو جب کہ جانتا ہو کہ یہی اسلام ہے. صرف اینا پتا ہوئے بھی ایک کلمہ پڑھیا بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، اینا پتا ہوئے تو کلمہ پڑھ رہے توڑے معنی نہیں ہوتا تا بھی وہ مسلمان ہو گئے. اچھا جی، مسئلہ نمبر مدو شروع. اور وہ شخص
کہ ہو نام اس کا محمد، کوئی حرج نہیں یہ کہ کنیت رکھا جائے ابو القاسم۔ اب اگر کسی کا نام محمد ہے، اس نے بیٹے کا نام قاسم رکھا ہے، تو کنیت رکھتا ہے ابو القاسم، تو اب کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں ایک حدیث ہے، وہ اگر پڑھے پھر وضاحت ہوتی ہے، اور وہ حدیث کے روایت کیا اس کو امام بخاری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے۔ وہ کیا ہے؟ سونے فرمایا کہ نام رکھو میرے نام کے ساتھ اور نہ کنیت رکھو میری کنیت کے ساتھ۔ یہ حدیث ہے، فرمایا کہ میرے نام پر وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ سرکار کس جگہ تشریف فرما تھے یا بازار میں تھے، تو کسی شخص نے پیچھے سے آواز دی، یا ابا القاسم۔ آقا حضور نے مڑ کے دیکھا، اس نے عرض کی جی میں نے آپ کو آواز نہیں دی، یہ دوسرا شخص ہے، میں نے اس کو آواز دی۔ سمجھے؟ اس کی اس وقت سرکار نے فرمایا کہ میرے نام پر میری کنیت پر۔ گل نہیں سمجھی نا، نبوت نو سمجھو نا، کہ جب سونے مڑ کے دیکھے تو کیا جی میری مراد تسی نہیں، تو بندہ تو اٹھ پھٹ گیا۔ اس واسطے فرمایا میری کنیت نہ رکھو، نام رکھو۔ تو یہ جو حدیث ہے نا یہ منسوخ ہے، یہ یعنی اب اس پر عمل نہیں ہے۔ ایک توجیہ یہ ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنیت رکھی تھی اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کی ابو القاسم۔ آگے سمجھ، تو آپ نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کی نام رکھی تھی، کنیت کیا رکھی تھی؟ اور اگر نہ علم ہوتا حضرت مولا علی کو نسخ کا تو البتہ آپ ان کی کنیت یہ نہ رکھتے۔ آگے سمجھ، ایک توجیہ اور یقال، یا یہ کہا گیا ہے کہ یہ حدیث کا حکم یہ نہ کہ میری کنیت نہ رکھو، نہ مخصوص ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ساتھ، آپ کے وصال تک یہ حکم تھا، وصال کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا۔ کیوں؟ لدفع الالتباس، کیونکہ اب التباس والا مسئلہ نہیں ہے۔ کما ذکرہ الفقہاء فی کتاب الاستحسان، عبدہ کی یہ من ان صفات سے ہیں کہ غالب ہے ان پر اسمیت۔ ویسے عبد کا معنی عبادت ہے، لیکن ان پر اسمیت غالب ہے۔ توجہ کرے جی، عبد مشتق ہے عبودیت سے، کس سے؟ عبودیت، تذلل اور خضوع، عاجزی، کیا؟ اللہ کے سامنے جھکنا، عاجز مسکین ہونا، یہ عبد ہے۔ یہ عبد عبادت سے مشتق نہیں ہے، کہ عبادت وہ ہے جو غایت ہے تذلل کی۔ قالہ شہاب کلیوبی، احمد بن سلامہ ابو العباس شہاب الدین کلیوبی مصری، ان کے لیے حواشی ہیں، شروح ہیں، رسائل ہیں، ان میں سے ایک حاشیہ ہے شرح المنہاج للجلال محلی کا، اور بہت ساری کتابیں۔ ان کا وصال ہے 1069 ہجری میں، علامہ شہاب کلیوبی کا۔ اچھا جی، مسئلہ سمجھو، باقی رہے گی عبودیت جنت میں نہ کہ عبادت۔ جنت میں اللہ کے سامنے عاجز ہو کر رہنا یہ ہمیشہ رہے گا، لیکن یہ جو عبادت ہے یہ نہیں۔ اس لیے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ عبودیت سے مشتق ہے، لہذا عبودیت افضل ہے عبادت سے صحیح پر، اور یہ اشرف آپ کے اوصاف سے ہے، اور احبھا الیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کو یہ صفت بڑی پسند تھی، کیا؟ عبد، اس لیے کہ انہو احبھا الی اللہ تعالی، کیونکہ یہ صفت اللہ کو بڑی پسند ہے، اسی وجہ سے اللہ نے سرکار کو موصوف کیا عبد کے ساتھ اشرف المقامات میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ او
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. اس قرب پر اللہ نے جس نام کے ساتھ آپ کو موسوم کیا وہ کون ہے؟ عبد. بے عبد. سبحان اللہ. اچھا جی. وَرَسُولُهُ فعول بمعنی مفعول، رسول بمعنی مرسل، رسول بمعنی بھیجا گیا. رسول انسان حر مذکر وحی کی گئی اس کی طرف شرع شریف کے ساتھ اور حکم کیا گیا شرع اس وحی کی تبلیغ کا. یہ تعریف ہے کس کی؟ رسول. سمجھیے گا. انسان حر مذکر، لہذا غیر انسان رسول نہیں ہے، غلام کوئی رسول نہیں ہے، مؤنث کوئی بھی رسول نہیں ہے. وحی کی گئی ان کی طرف شرع کے ساتھ حکم کیے گئے اس کی تبلیغ کا. پس اگر نہ حکم دیے گئے تبلیغ کا تو وہ فقط نبی ہے. ایک تعریف یہ ہے بے نبی جو ہوتا ہے وہ رسول کے تابع ہوتا ہے، جیسا کہ وہ مشہور ہے علماء کے نزدیک. بعض نے کہا ہے کہ رسول اور نبی مترادفان ہیں، رسول اور نبی